بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں ایک ہی دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کر کے اس کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر گئی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی نے کہا، تو بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، کیا بات ہے جس سے تو اس طرح غم زدہ ہے؟ بس اس کی بیوی کہنے لگی، یا تو مجھے طلاق دے دے یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب ایسے نہیں رہ سکتی جبکہ میں تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیور اور عمدہ لباس سے آراستہ ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے، نے کہا کہ کل میں مزدور میں جا کے محنت کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم لا کر دیتا رہوں، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ اس بات سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا اور شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب اپنے گھر واپس گیا تو بیوی نے دریافت کیا، تم کہاں تھے؟ تو اس نے دریافت کیا، بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن تک کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ وہ اس طرح محبوب برحق کی عبادت سے مصروف رہا۔ تیسری رات کو اس عورت نے اپنے میاں کو کہا کہ اگر تم نے کل مجھے مزدوری لا کے نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی کو کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہودی نے جواب دیا کہ ہاں، تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن میرے پاس تمہاری مزدوری کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام کرنے لگ گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کی طرف گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، نکلی اور دروازہ کھولا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس شخص نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کا کام چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام کو آ جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس کام کو چلا گیا۔ اگر مزید وہ بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی کم ہے۔ اشرفیاں دکھائی تو اس نے 1000 درہم عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو وہ آدمی پر اور دروازہ کھولا، جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس شخص نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کا کام چھوڑ دیا۔ جب شام کو وہ آدمی گھر پر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، محترم عزیز دوستوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔
اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر پھر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔